قبلہ شاہ صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ بدعت کی شرعی تعریف کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے؟ دیکھیں، بدعت کا لغوی اور لٹرلی معنی ہوتا ہے نئی چیز، جیسے بدیع السماوات والارض. اللہ رب العالمین جل وعلا کے لیے ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے زمین آسمان کو نیا بنایا ہے، یعنی پہلے نہیں تھا. تو بدعت کا معنی ہے نئی چیز. اب شرعی اعتبار سے اس کی تعریف کیا ہے، وہ حدیث پاک کے اندر میری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو ذکر کیا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. ہمارے دین میں کوئی ایسا طریقہ ایجاد کرے جس کی پیچھے سابقہ قرآن میں، سنت میں اور حضور کے عمل میں کوئی ایسی نظیر، مثال، کوئی دلیل نہ ہو، تو ایسا نیا کام فہو رد، وہ مردود کام ہے اور وہ نیا کام غلط کام ہے. لیکن ایسا نیا کام جو ایجاد کیا گیا ہے وہ اپنی صورت میں، اپنی شکل میں، اپنے اسٹرکچر میں نیا ہے، لیکن جس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے وہ دلیل اس کی موجود ہے، اس کی مثال موجود ہے، اس کو بدعت حسنہ کہا جاتا ہے. اس لیے محدثین نے کہا ہے کہ نئے کام کی دو قسمیں ہیں، یعنی لغوی اور شرعی. لغوی وہ ہے جو اپنی شکل میں نیا ہے، لیکن جو چیز اس سے ڈیلیور ہو رہی ہے وہ چیز پرانی ہے، دلیل کے ساتھ ثابت ہے، کیونکہ دور بدل رہا ہے، ہر چیز کی پریزنٹیشن تبدیل ہو رہی ہے، پیش کرنے کا انداز بدل رہا ہے، تو وہ انداز پیش کرنے کا نیو ہے. لیکن جو چیز پیش کی جا رہی ہے وہ قدیم ہے، اس کی دلیل قرآن و سنت کے اندر موجود ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے بدعت لغوی. لیکن ایسا نیا کام کہ جو صورتاً بھی نیا ہے لیکن پیچھے سے اس کام کی نہ کوئی دلیل ہے نہ کوئی اس کی سند ہے، تو وہ بدعت شریعہ، جس کو ہم مذمت میں، برائی میں جس کو بدعت کہتے ہیں، وہ اس سے مراد ہے. اب میں خلاصے کے طور پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں کتنے نئے کام آج جو مساجد بن رہی ہیں اور آپ اس کو باقاعدہ جب اس کا چندہ کرتے ہیں تو مینارے کے لیے بھی پیسہ مانگتے ہیں، فلور کے بھی پیسہ مانگتے ہیں، ماربل کے لیے بھی مانگتے ہیں، قالین کے لیے بھی مانگتے ہیں. رسول اللہ کے دور میں ایسی مسجد کا کوئی وجود نہیں تھا. وجود تو تھوڑی ہے جناب، بلکہ ابو داؤد شریف کی صحیح حدیث ہے، وما امرت بتشیید المساجد. نبی پاک نے فرمایا میں تمہیں روکتا ہوں کہ مسجدوں کو رنگ و روغن نہ کرو، مسجدوں کو پختہ نہ کرو. اب آپ دیکھیں وہاں تو نفی ہے، لیکن آپ نے دور کے تقاضے میں جہاں دور ترقی کر گیا، لوگوں کی عزت اور قدر جو ہے وہ لوگوں کے مکانات سے ہو رہی ہے، تو اللہ رب العالمین جل وعلا کا گھر اگر مٹی کا ہو تو لوگوں کے دل میں اس رب کی اور اس کی عبادت کی قدر کیسے آئے گی؟ مانا کہ وہ منع کیا تھا اس لیے کہ ان کو، صحابہ کو، نبی پاک کو نفس سے ڈائریکٹ عبادت سے محبت تھی، ماحول اور انوائرمنٹ سے کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن ہم وہ لوگ ہیں کہ کسی کے قریب جانے کے لیے اس کا مکان، اس کی حیت اور اس کی ظاہری سٹرکچر کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس وجہ سے متاخرین علماء نے کہا کہ مسجدیں پختہ بنائی جائیں. اب دیکھیں یہ ظاہری سٹرکچر نیا ہے، لیکن نیا ہو کر کس چیز کو آگے بڑھا رہا ہے؟ اللہ کی عظمت کو آگے بڑھا رہا ہے، نماز کے پیغام کو آگے بڑھا رہا ہے. تو یہ ہے بدعت لغویہ، جس کو بدعت حسنہ کہا جاتا ہے نیا کام لیکن اچھا ہے. جیسے حضرت عمر نے تراویح پڑھائی، جب آئے اور دیکھا کہ 20 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو موطا امام مالک اور بخاری میں فرمان یہ کتنا اچھا نیا کام ہے. اس نئے کام کو آپ نے لفظ بدعات سے تعبیر کیا ہے. تو ہر نیا کام برا نہیں ہوتا ہے، وہ نیا کام برا ہوتا ہے جس کی اصل، جو چیز اس میں ڈیلیور ہو رہی ہے اس کی اصل قرآن و سنت کے اندر نہ ہو. لیکن اگر اس کی اصل قرآن و سنت کے اندر ہو، پریزنٹیشن کے اندر اسٹرکچر اگر نیا آ جائے تو اس اسٹرکچر کو آپ نہیں دیکھیں گے بلکہ اس اصل چیز کو دیکھیں گے. جیسے لاؤڈ اسپیکر پر آپ اذان دے رہے ہیں تو اذان تو لاؤڈ اسپیکر پر نہیں دی گئی، یہ لاؤڈ اسپیکر یا مائک نیا ہے یہ اپنی حیت میں نیا، لیکن جو چیز ڈیلیور ہو رہی ہے اس کی دلیل موجود ہے، لہذا یہ نیا کام ہے مگر یہ اچھا کام ہے. واہ واہ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.